السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی اس کا آنا بھی یقینی ہے کیونکہ علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس کی علامات سے۔ چوتھی چیز ہے قرآن سے متعلق علامات قیامت۔ قرآن کو گا گا کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے علم حاصل کر لو، 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو۔ نمبر 1 بے وقوفوں کی حکومت، نمبر 2 پولیس والوں کی کثرت، نمبر 3 قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا، نمبر 4 فیصلوں کی خرید و فروخت، یعنی ججز سے فیصلے مال دے کے کروائے جائیں گے، نمبر 5 قتل کو معمولی سمجھنا، نمبر 6 اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے۔ وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم، وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا، دین کا کوئی مطلب معنی حقیقت اس کو معلوم نہ ہوگی، ساری کی ساری توجہ خوش الہانی پر ہی ہوگی۔ قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا، یعنی قرآن پڑھنے والوں کے بیچ میں سے ہی وہ نکل آئے گا۔ سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ینشأ نشبن، قاموس میں ناشئ اس لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں جو بچپن کی حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی وہ ایک لہر کی صورت میں آئیں گے، کثرت ہو جائے گی ان کی۔ اور آپ کا فرمان ہے کلما خرج قرن، کہ جب ان میں سے ایک گروہ ظاہر ہوگا قطع کاٹ دیا جائے گا، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے فرقہ حروریہ خوارج کا فرقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کر دی تھی۔ حتیٰ یخرج فی اعراضہم یا فی ارادہم یعنی فی خداعہم، یعنی یہاں تک کہ ان کے گھروں سے ان کے آخری آدمی بھی مقابلہ اور مناظرہ کرے گا، یعنی وہ ان کا خاتمہ بھی کیا جائے گا اور پھر آخری آدمی تک ان کو ختم کیا جائے گا، لیکن پھر وہ دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ علمی فائدہ ہے کہ خوارج بھی امت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کا وجود آخری زمانے تک جاری رہے گا، وقتاً فوقتاً خروج کرتا رہے گا، اور جب بھی کوئی فرقہ ظاہر ہوگا اس کو کاٹ دیا جائے گا، ان کا معاملہ ختم ہوگا، پھر دوبارہ ایک اور گروہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخری فرقے میں دجال نمودار ہوگا۔ پھر قرآن مجید سے متعلق ایک اور حدیث ہے، صرف حروف کی ادائیگی پر توجہ ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کی درست ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے، یعنی پہلے سے ہی کانٹریکٹ کر لیں گے کہ کس مجلس پر کتنا ان کو پے کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔
وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے الفاظ اور کلمات کو صحیح طرح ادا کریں گے، یعنی ان کے مخارج اور صفات کی حفاظت میں تکلف ہوگا، اور قرات کے عمل میں مبالغہ کریں گے، ریاکاری، سمعہ، فخر، شہرت حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کا مبالغہ۔ تیبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر میں تنگی کو ختم کرنے اور حکم کو آسان بنانے کی بات ہے، یعنی بہت تکلف نہیں کرنا چاہیے قرات میں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر تلاش کرنے، عمل میں اخلاص کا اظہار کرنے، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے اور اس کے عجائبات میں غوطہ زن ہونے کی بات ہے، یعنی یہ اس کے برعکس یہ کام کرنا چاہیے۔ یتعجلونہ کا مطلب ہے دنیا میں ہی ثواب لینا چاہیں گے، ولا یتعجلونہ آخرت میں بعد میں پوسٹ پون نہیں کریں گے، تاخیر نہیں کریں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ یہ اتنا جو ہم نے علم حاصل کیا ہے یا اتنا کچھ سیکھا ہے اور اتنے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر کچھ دیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہیں گے۔ معاذ بن جبل نے ایک دن فرمایا تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا اور قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام، آزاد سب اسے حاصل کریں گے، اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا، میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ یعنی ہر کوئی قرآن پڑھ کر لیڈر بننے کی فکر میں ہوگا کہ اس کے فالوورز ہوں۔ وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں ان کے لیے کوئی نئی اختراع کروں، نئی نئی چیزیں بتاؤں ان کو، چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، اس کی بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی۔ پھر قرآن سے دور لوگوں کا قرآن پڑھنا، یعنی ان کو قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی، جانتے نہیں ہوں گے، اور وہ لوگوں کے رہنما بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا، ان کا اخلاق اور کردار وہ نہیں ہوگا جتنی ان کو عزت دی جا رہی ہوگی، اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، یعنی ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مثنات قرآن پڑھائے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے۔ کہا گیا کہ مثنات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا، یعنی ویسے اس کے پاس بہت ڈگریاں ہوں گی، کتاب اللہ کو پوری طرح نہیں جانتا ہوگا، لیکن لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے کہیں باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی، صرف دنیاوی ڈگریاں یا کسی وجہ سے شہرت ہو گئی اور انہوں نے قرآن کو تختہ مشق بنا لیا۔ علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ہے اور صداقت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ اس میں مذکورہ تمام امور وقوع پذیر ہو چکے ہیں، بالخصوص مثنات والا معاملہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑھا لکھا ہوگا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بعض اوقات دین کے نام پر بہت سی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس میں پورے قرآن کا مطالعہ شامل نہیں ہوتا۔ ماسٹرز کی ڈگری آپ دیکھیے کہ مختلف یونیورسٹیاں جو اسلامک سٹڈیز میں ماسٹرز تک یا پی ایچ ڈی بھی آفر کرتی ہیں، اس میں بھی پورا قرآن پڑھنا یا سمجھنا شامل نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن قرآن سے ان کا وہ تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ قرآن کے حروف کی حفاظت تو کی جائے گی لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں، اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی حروف کو بہت تکلف سے نہیں ادا کیا جاتا بلکہ تدبر پہ زور دیا جاتا ہے۔ مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم، قاری حضرات زیادہ ہوں گے۔
یعنی آج آپ دیکھیں تو امت کا تعلق قرآن سے کتنا رہ گیا کہ بس ہمارا بچہ ایک دفعہ قاری صاحب سے قرآن مکمل کر لے، وہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، دوبارہ بعد میں پڑھتا ہے یا نہیں، اس سے کنسرن نہیں۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے، نماز چھوٹی کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے۔ تو یہ چیزیں بھی آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی عمل سے پہلے مراد یہ کہ قرآن کے ذریعے قرآن کو عمل کی غرض سے پڑھنے کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پڑھایا جائے گا، اور اس پر دنیاوی بینیفٹس حاصل کرنے کی تمنا کریں گے۔ یعنی ان کی توجہ ساری اس چیز کی طرف ہوگی کہ اس کام سے ہمیں ملے گا کیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ قرآن پڑھنے کے باوجود ان کے دل بڑے سخت ہوں گے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے۔ ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہ ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم شرک تو نہیں کرتے، ہمیں معافی مل جائے گی۔ اور پھر ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ کر دنیا طلب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ اس کی ضروریات اور حاجات پوری کرے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن کو پڑھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے۔ یعنی ان کی تلاوت کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تاکہ لوگ ان کو دنیا کے فائدے پہنچائیں۔ ان کا مقصد آخرت کو حاصل کرنا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، اتارا گیا ہے، اسی مقصد کو ہم اپنی پرائرٹی رکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں، اور اس کے ساتھ اپنا جینا مرنا وابستہ کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔